السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 32۔ پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تیار ہے بچوں؟ شروع کرتے ہیں عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم، جعلوا الحواس أحد الأسباب، ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوه خبرا سببا آخر، ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمات بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجربيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل إلى العقل، جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات وبانضمام حدث اور تجربۃ اور ترتیب مقدمات، فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا وأن الكل أعظم من الجزء وأن نور القمر مستفاد من الشمس وأن السقمونية مسهل وأن العالم حادث والعقل وإن كان في البعض باستعانة من الحس۔ پیارے بچوں، عبارت سنی، اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ما قبل میں اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ مصنف نے جو یہ کہا کہ اسباب علم مخلوق کے لیے تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ تین میں انحصار کر دیا تو معترض نے اعتراض کیا تھا کہ ان تین میں انحصار کرنا صحیح نہیں، کیونکہ سبب حقیقی مراد ہو تو وہ تو صرف اللہ ہے، اور اگر سبب ظاہری مراد ہو تو وہ صرف عقل ہے، اور اگر السبب المفضی فی الجملہ مراد ہو تو اب ایسی صورت میں تین میں حصر درست نہیں، تین کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، مثلا وجدانیات، حدسیات، تجربیات، نظریات یعنی نظر عقل، ان تمام سے علم حاصل ہوتا ہے، تو پھر تین میں انحصار درست نہیں۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ آج کی عبارت میں صاحب شرح اسی اعتراض کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قلنا، جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ ہم تیسری شق اختیار کرتے ہیں، یعنی ہماری سبب سے مراد السبب المفضی فی الجملہ ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر تین ہی میں انحصار کیوں؟ علم تک کئی چیزیں پہنچا دیتی ہے، تجربیات بھی پہنچا دیتی ہیں، وجدانیات بھی پہنچا دیتی ہیں، حدسیات بھی پہنچا دیتی ہیں، نظر عقل بھی پہنچا دیتی ہے، پھر تین ہی میں انحصار کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مصنف نے اسباب کا انحصار جو تین میں کیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تین میں انحصار یہ مشائخ کی عادت پر مبنی ہے۔ کس پر مبنی ہے؟ مشائخ کی عادت پر۔ مشائخ کی عادت کے مطابق مصنف نے تین کو ذکر کر دیا ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے تو زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن مشائخ کی عادت کے مطابق تین کو بیان کیا، انحصار تین میں کر دیا مشائخ کے عادت کے مطابق، کیونکہ مشائخ کرام کی، علماء متقدمین کی اپنی عادت تھی کہ جو اصل اور متعارف اور جو اہم اور مقصود ہوں انہی پر وہ اختصار کرتے تھے، جو دیگر چیزوں کے لیے اصل بن جائیں تو اصل کو وہ بیان کرتے تھے،
دیگر اس کے فروعات کو بیان نہیں کرتے تھے، تو وہ مقاصد اور متعارف پر اختصار کرتے تھے۔ مزید فلاسفہ کی تحقیقات اور ان کی بال کی کھال نکالنے سے وہ اعراض کرتے تھے، ورنہ دلائل فلسفیہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے علم تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ایسے فلسفی تحقیقات سے وہ لوگ اعراض کرتے تھے، اس لیے تمام چیزیں چونکہ ان کا ثبوت نہیں، یا اگر ان کا ثبوت بھی ہوگا تو دلائل ظنیہ سے، اس لیے ہمارے مشائخ مقاصد پر اختصار کرتے تھے اور تحقیقات فلاسفہ سے اعراض کرتے تھے، اور انہی کو سبب علم مشائخ بناتے تھے، انہی کو ذکر کرتے تھے جو اصل ہوں اور دلائل قطعیہ سے وہ ثابت ہوں۔ اب اسی کی تفصیل صاحب کتاب نے فإنہا سے آگے بیان کی، تو جب آپ کا خلاصہ ذہن میں آیا، تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ قلنا، ہم کہیں گے، ھذا علی عادت المشائخ، یہ اختصار 3 پر، یہ مشائخ کی عادت کے مطابق ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔ مشائخ کی عادت کے مطابق، کیونکہ مشائخ کی عادت تھی فی الاختصار علی المقاصد، کہ وہ مقاصد پر اختصار کرتے تھے اور تحقیقات فلاسفہ سے اعراض کرتے تھے۔ اب اسی اختصار علی عادت المشائخ جو مصنف نے کہا کہ یہ جو ہم نے انحصار 3 میں جو کیا ہے وہ مشائخ کی عادت کے مطابق 3 کا ذکر کر دیا ہے، اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے دیکھا کہ بعض ادراکات حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ کون سی حواس ظاہرہ؟ جن کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں، حواس 5 ظاہرہ، ان کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ان کے استعمال کے بعد دیکھا کہ علم حاصل ہوتا ہے، ادراک حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ حواس 5 ظاہرہ ذوی العقول کے ہوں یا غیر ذوی العقول کے۔ تو جب یہ دیکھا کہ ان کے بعد بعض حواس سے ادراکات حاصل ہوتے ہیں، بعض ادراکات، تو حواس ظاہرہ کو جن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ان کو انہوں نے سبب علم بنا دیا ایک۔ اور پھر دیکھا کہ ہم تک جو دین کے مسائل اور دین کے ذخیرے ہم تک جو پہنچے ہیں، دین کے فروع اور اصول جو مسائل ہیں وہ ہم تک جو پہنچے ہیں، ان میں بیشتر حصہ وہ موقوف ہے اور مرتب ہے کس پر؟ خبر صادق پر۔ خبر صادق جیسے کہ خبر رسول، خبر متواتر، ان کے ذریعے سے پہنچا بیشتر دین کا علم، معلومات دینیہ زیادہ تر انہی سے مستفاد ہیں۔ حالانکہ خبر صادق اور خبر متواتر سے جو مستفاد ہے ان کا حصول عقل ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، دیکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر متواتر مفید علم اس لیے ہے کہ عقل اتنے کثیر راویوں کو جھوٹ پر متفق ہونا محال قرار دیتی ہے، تو در حقیقت علم کا سبب وہاں پر بھی عقل ہی ہے، لیکن پھر بھی عقل کو نہ کہہ کر کے خبر متواتر یا خبر صادق کو سبب علم قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس کی عظمت اور اہمیت اور اس کی شرافت کے پیش نظر۔ بہرحال دوسرا سبب کس کو بنا دیا؟ خبر کو۔ اور تیسرا سبب عقل کو بنا دیا۔ اب آپ کہیں گے حدثیات تجربیات کو کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے حواس 5 باطنہ جو ہیں متکلمین کے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک دلائل ظنیہ سے وہ ثابت ہیں، جو فلاسفہ جن کو ثابت کرتے ہیں، تو جن کا ثبوت ہی دلائل قطعیہ سے نہیں ہے، اس لیے حواس 5 باطنہ کو چھوڑ دیا، ان کو سبب علم نہیں بنایا۔ مزید حدثیات، تجربیات، وجدانیات، بدیہیات، نظریات، ان سے علم تو حاصل ہوتا ہے،
لیکن ان کی تفاصیل سے ہمارے مشائخ کی کوئی غرض متعلق نہیں تھی، ان سے کوئی خاص بڑا فائدہ نہیں تھا۔ مزید یہ کہ تھوڑا بہت جو کچھ ان سے فائدہ ہوتا بھی ہے، اور ان سے پہلی بات تو غرض متعلق نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تو عقل سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی تفاصیل سے کوئی غرض متعلق نہیں۔ مزید یہ کہ ان تمام کا رجوع عقل ہی کی جانب ہے، تو اس لیے ان تمام کو سبب نہ بنا کر عقل ہی کو سبب ثالث بنا دیا۔ اب ان تمام کا رجوع عقل کی جانب کیسے ہے؟ اس لیے کہ حدثیات میں، بدیہیات میں تو نفس التفات سے عقل کو علم حاصل ہو جاتا ہے، ہوتا تو عقل ہی کے ذریعے سے، جو اگر عقل ہی نہ ہو، مدرک تو عقل ہی ہے نا، اگر نہ ہو تو چاہے کوئی کتنی بدیہی چیز ہو وہ بھی بدیہی نہیں لگے گی، نظری لگے گی، اسے سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ پاگل آدمی اسی لیے نہیں سمجھ پاتا ہے کیونکہ عقل اس کی کام نہیں کرتی ہے۔ تو بدیہیات میں تو نفسی التفات سے، مجرد التفات سے علم حاصل ہو جاتا ہے، عقل ادراک کر لیتی ہے۔ حدثیات میں حدث کے انضمام سے علم حاصل ہو جاتا ہے، ادراک کر لیتی ہے عقل۔ ایسی تجربیات میں تجربے سے، بار بار دیکھنے سے، کرنے سے، اور نظریات میں ترتیب مقدمات کرنے سے عقل کو ادراک حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام سے جو بھی علم حاصل ہوتا ہے ان تمام میں رجوع عقل ہی کی جانب ہے، اس لیے عقل کو سبب ثالث بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ترجمہ لگاتے ہیں اس تفصیل کا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا بَعْضَ الْإِدْرَاكَاتِ حَاصِلَةً عَقِيبَ اسْتِعْمَالِ الْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ، تو ہمارے مشائخ نے جب بعض ادراکات کو دیکھا کہ وہ حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ کون سے حواس ظاہرہ؟ التی لا شک فیہا، جن حواس ظاہرہ خمسہ کے وجود و ثبوت میں کوئی شک نہیں، خواہ وہ حواس ظاہرہ خمسہ ذوی العقول کے ہوں یا غیر ذوی العقول کے ہوں، جب دیکھا کہ ان کے استعمال کے بعد ادراک کچھ حاصل ہوتے ہیں، جعلوا الحواس احد الاسباب، تو ہمارے مشائخ نے حواس کو اسباب میں سے ایک سبب بنا دیا۔ ایک سبب ہو گیا ولما کان معظم المعلومات الدینیہ، اور جب معلومات دینیہ کا اکثر حصہ مستفاد من الخبر الصادق، خبر صادق سے مستفاد تھا۔ خبر صادق چاہے وہ خبر رسول ہو یا خبر متواتر ہو، جعلوہ سببا آخرا، تو خبر صادق کو بھی ایک دوسرا سبب بنا دیا اس کی شرافت و عظمت کے پیش نظر، ورنہ تو یہاں پر بھی عقل ہی کی بنا پر ادراک حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے تفصیل کی۔ ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنہ، اور ہمارے متکلمین اور ہمارے مشائخ کے یہاں پر حواس سے باطنہ کا یہ ثبوت ہی نہیں ہو پایا ہے، اور جن دلائل سے ان کا ثبوت ہے وہ سب دلائل ظنیہ ہیں۔ حواس باطنہ المسمات بالحس المشترک، جن کا نام حس مشترک، خیال، وہم، قوت حافظہ، قوت متصرفہ رکھا جاتا ہے وغیرہ ذالک سے اشارہ اسی کی طرف۔ یہ سب جو نام رکھے جاتے ہیں حواس باطنہ جو یہ ہے، یہ تو ہمارے مشائخ کے یہاں پر ثابت ہی نہیں ہے۔ جن دلائل سے ان کا ثبوت ہے وہ دلائل ظنیہ ہیں، قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ مزید جو تجربیات، بدیہیات، حدثیات وغیرہ ہیں، وجدانیات ہیں، تو ان کی غرض سے، ان کی تفاصیل سے غرض متعلق نہیں، کوئی فائدہ نہیں تھا ان کی تفصیلیں کرنے سے۔ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لَهُمْ غَرْضٌ، اور مشائخ کو کوئی فائدہ اور کوئی غرض متعلق نہیں تھی حدثیات، تجربیات، بدیہیات اور نظریات کی تفاصیل سے۔ مزید یہ کہ ان تمام کا رجوع عقل کی جانب تھا، وَكَانَ مَرْجِعُ الْكُلِّ، ان تمام کا رجوع عقل کی ہی جانب تھا، تو عقل ہی کی جانب تمام کا رجوع ہے۔ جعلوہ سببا ثالثا، تو عقل کو سبب ثالث بنا دیا۔
جو سبب ثالث جو کہ عقل ہے وہ علم تک پہنچا دیتی ہے. حدثیات، تجربیات، بدیہیات اور نظریات تمام میں عقل ہی پہنچاتی ہے علم تک. بدیہیات میں تو بے مجرد التفات، صرف ادنا سے التفات کے ذریعے سے ادراک حاصل ہو جاتا ہے. بدیہیات میں سورج نکلا ہوا ہے تو دھوپ پھیلی ہوگی، دھوپ کے سورج کے نکلنے کا جیسی التفات ہوتا ہے، ہاں سورج نکلا ہوا ہے، فوراً دھوپ کا یقین ہو جاتا ہے. اور بھی انضمام حدث یا حدثیات میں عقل علم تک پہنچتی ہے، لیکن حدث کے انضمام کے ساتھ کہ وہاں پر معلومات کے ذریعے سے مطلوب نظری تک، مطلوب علمی تک تیزی سے ذہن متبادر ہو جاتا ہے، ذہن منتقل ہو جاتا ہے. جیسے نور قمر مستفاد ہے نور شمس سے، تو جو آدمی قمر کو جانتا ہو، شمس کو جانتا ہو، نور کو جانتا ہو، جسے یہ معلوم ہو کہ قمر کے اندر خود روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، تو جیسے ہی نور القمر کہا جائے گا، چاند کی روشنی، اس کا ذہن فوراً متبادر ہو جائے گا کس بات کی طرف کہ وہ اس کا خود سے حاصل نہیں، خود کا نہیں ہوتا ہے بلکہ سورج سے مستفاد ہوتا ہے. تو یہ حدثیات کی مثال ہو جائے گی. اور تجربہ یا تجربے کے انضمام سے علم تک پہنچ جاتی ہے عقل. جیسے تجربے کی مثال دوں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو عقل کہتی ہے کھانا کھایا ہوگا پیٹ بھر گیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بار بار تجربہ ہوا ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے. پانی پیا، ہم نے بتایا میں نے پانی پی لیا ہے، تو آپ کی عقل فوراً کہے گی کہ سیرابی ہو گئی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پانی جب پیا جاتا ہے سیرابی ہو جاتی ہے. تجربہ ہے، عادت ہے. اور ترتیب مقدمات یا مقدمات کو ترتیب دے کر علم تک پہنچتی ہے عقل نظریات میں. جیسے کہ عالم حادث ہے، عالم حادث ہونے تک کیسے پہنچی؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث ہے، ترتیب مقدمات کے ذریعے. بہرحال تمام کا رجوع ہے تو کس کی جانب؟ عقل ہی کی جانب نا. یہی بتانا مقصد ہے. فجعل السبب فی العلم، تو جو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو ہمارے بھوک اور پیاس کا جو ہمیں علم ہے، یقین ہوتا ہے، اس علم میں سبب کون بنایا؟ عقل کو سبب بنا دیا. ایسے ہی یہ جوعن و عطشن جو مثال ہے یہ وجدانیات کی ہے. اور ان الکل اعظم من الجز، ایسے ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ بدیہیات کی مثال ہے. یہاں پر بھی عقل سے ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بدیہیات ہے. بالکل ادنا التفات سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. اگر کل اور جز کا مطلب سمجھتا ہوگا تب. اگر کل اور جز کا مطلب نہیں سمجھتا ہوگا تو تم میں سے کوئی یہ بھی سمجھتا ہوگا کہ یار مور کی دم اس کا جز ہے اور اس کا جسم جو ہے، دم کے علاوہ جو جسم ہے وہ اس کا کل ہے. تو وہاں تو جز یعنی اس کی دم اس سے بڑی ہو جاتی ہے، اس کی دم تو بڑی لمبی ہوتی ہے. ایسے ہی لنگور بندر ہے، اس کی دم بڑی لمبی ہوتی ہے. تو یہ شبہ میں پڑ جائے گا کون؟ وہ جو کہ کل اور جز کا مطلب نہیں سمجھتا ہوگا. پیارے بچوں، کل تو اس دم کے ساتھ ہی میں تو کل ہے. اگر جب کل دم کے ساتھ ہے تو دم کے ساتھ مل کر جتنا کل ہے اتنا بڑی اب دم اکیلے ہوگی؟ نہیں ہوگی جی. تو کل اور جز کا جو مطلب جانتا ہوگا تو بدیہی طور پر وہ اس یقین تک پہنچ جائے گا کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. وَأَنَّ النُّورَ، ایسے ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ قمر کا نور مستفاد ہے شمس سے. یہ کس کی مثال ہے؟ یہ حدثیات کی مثال ہے. یہ بھی ہمیں علم حاصل ہوا کس سے؟ عقل سے. لیکن
حدس کے انضمام سے۔ ایسے ہی ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ سقمونیہ مسہل ہے، سقمونیہ یعنی دستاور ہے، مسہل دستاور ہے۔ جیسے جمال گھوٹا، ہمارے یہاں پر جمال گھوٹا کہتے ہیں، جمال گھوٹا پیٹ چلا دیتا ہے، کیوں؟ یہ تجربہ ہے نا آپ کو بار بار کا، کہ جب جب ایسا ہوتا ہے تب تب پیٹ چل جاتا ہے، جب جب جمال گھوٹا کوئی کھاتا ہے۔ تجربے سے یہ بات معلوم ہو گئی، تجربے کے انضمام سے عقل نے اس کا ادراک کیا۔ ایسی اس بات کا علم کہ ان العالم حادث، کہ عالم حادث ہے، اس کا بھی عقل ادراک کرتی ہے، لیکن مقدمات کے ترتیب کے واسطے سے۔ ان تمام چیزوں میں کہ ہمیں بھوک پیاس لگ رہی ہے، کل جز سے بڑا ہے، اور چاند کا نور سورج سے مستفاد ہے، سقمونیہ مسہل ہے، عالم حادث ہے، ان تمام کا علم جو ہمیں ہوتا ہے، اس علم میں ہم نے سبب بنایا، سبب ہمارے مشائخ نے اس علم میں سبب کس کو بنایا؟ وہ العقل، جس کو سبب بنایا وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَعْضِ، اگرچہ ان میں سے بعض کے اندر، جیسے حدثیات میں حدث کے انضمام سے، اور تجربیات میں تجربے کی استعانت سے، مدد سے، یا حدثیات اور تجربیات میں ہمارے حادثے کے مدد سے بھی ادراک ہوتا ہے۔ تجربیات میں بار بار تجربہ کرتے ہیں نا، کھا کھا کے دیکھتے ہیں، چکھ چکھ کے دیکھتے ہیں، پی پی کے دیکھتے ہیں، تو تجربیات میں یقین ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے کس بات کا؟ کہ جب کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، جب پانی پیتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، جب خوشبو اگر ہوتی ہے، جب ہم ناک کے پاس کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو ہمیں خوشبو کا یقین یا بدبو کا یقین ہو جاتا ہے۔ تو حواس میں سے کسی نہ کسی حادثے کے ذریعے سے، اگرچہ ان میں سے بعض میں جیسے تجربیات اور حدثیات میں کیا ہوتا ہے؟ استعانت حس ہوتی ہے، حس سے مدد ملتی ہے، لیکن ادراک، یقین و ادراک کس کو حاصل ہوتا ہے؟ عقل کے ذریعے، اس لیے عقل کو سبب بنا دیا۔ بہرحال اسباب علم مصنف نے 3 بیان کیے، یہ مشائخ کے عادت کے مطابق، کیونکہ مشائخ مقاصد پر اختصار کرتے ہیں، جو چیزیں ثابت ہیں دلیل قطعی سے جن کا ثبوت ہے انہیں پر اختصار کرتے ہیں، اور تحقیقات فلاسفہ سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اس لیے تحقیقات فلاسفہ کے پیش نظر جو اسباب علم کا ثبوت ہوتا ہے وہ دلائل ظنیہ سے ہے، دلائل قطعیہ سے نہیں ہے، اس لیے ان کو مشائخ نے ہمارے چھوڑ دیا اور ان 3 پر اختصار کیا۔ اس لیے مصنف نے مشائخ کی عادت کے مطابق ہی 3 کو بیان کیا، 3 پر اختصار کر لیا۔ بہرحال اسباب علم کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے، حواس، خبر صادق اور عقل۔ اب یہاں سے فالحواس سے تینوں اسباب کی تفصیل کریں گے۔ پہلے حواس کی تفصیل کریں گے کہ حواس جمع ہے حادثے کی، تو حواس کتنے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کریں گے، ان کی تعریفات ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد خبر صادق پر پہنچیں گے، خبر صادق بتائیں گے کہ اس خبر صادق کی کتنی قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد عقل تک پہنچیں گے، عقل کسے کہیں گے، عقل کی تفصیل کریں گے۔ بچے آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔